نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے حبلی کے 27ویں سالانہ سنی اجتماع میں اللہ رب العزت جل جلالہ آپ کی اور ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی یہاں سے پیغام سماعتوں کے حوالے کیا جائے، اس پیغام کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کا آپ نے ولولہ انگیز اور ایمان افروز خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ میں بھی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، لیکن چاہوں گا کہ جتنی دیر آپ کے درمیان معروضات پیش کروں، مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ ماہ شعبان المعظم ہے، اور ان قریب ایک ایسی رات سایہ فگن ہونے والی ہے جسے شب برات یعنی نجات کی رات کہا جاتا ہے، اور آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس رات بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے، اور جب کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، یعنی ماہ شعبان سے، اور میں چاہتا ہوں
کہ میرے جب اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تب بھی میں روزے سے رہوں، اور میرے نئے دفتر کا آغاز ہو تب بھی میں روزے سے رہوں۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں 13، 14 اور 15 شعبان کے روزے کی، اور کسی سبب سے اگر آپ 13 کا نہیں رکھ سکتے تو خاص طور پر کوشش کریں 14 اور 15 شعبان کے روزے کی، تاکہ جب دفتر بند ہو تب بھی ہم روزے سے ہوں، اور دفتر جب کھلے تب بھی ہم روزے سے ہوں۔ آج یقیناً یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ کا بگاڑ ختم ہو، امت مسلمہ سیدھے راستے کی مسافر بن جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بگاڑ انسانوں میں پیدا کیسے ہوا، یہ خرابیاں معاشرے میں کیسے جنم لیں، اور وہ کون سی سوچ ہے جس سوچ کی بنیاد پر معاشرے کا انسان بے باکی کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ صرف گناہ کے دروازے پر دستک نہیں دیتا بلکہ گناہ کے دلدل میں ڈوبتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آج وہ کون سا گناہ ہے جس کی طرف امت مسلمہ مائل نہ ہو رہی ہو؟ تقریباً گناہ ایسے ہیں جس کے اندر آج امت مسلمہ گرفتار نظر آ رہی ہے۔ مرد ہوں یا خواتین، سب کا حال الا ماشاءاللہ یہ نظر آتا ہے کہ نہ گناہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ ہے، اور نہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی ڈر ہے، بلکہ بس زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، کھاؤ پیو اور موج کرو۔ نتیجتاً زندگی سے اللہ نے سکون چھین لیا، زندگی سے اللہ نے اطمینان چھین لیا، اور ہماری زندگی ایک بے کیف بے مزہ والی زندگی ہو گئی۔ بس یوں سمجھ لیجئے اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا نہ کوئی پرپز ہے، نہ کوئی مقصد ہے، اور نہ ہماری زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی لذت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، اللہ والے بھی انسانوں کے معاشرے ہی کے اندر رہتے تھے، لیکن ہم بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ کے تصور سے کام جاتے تھے، وہ اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرتے تھے، اور ہم ہیں کہ کسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ والے ہیں جو ہمیشہ گناہوں سے دامن کو کھینچے رکھتے اور بچائے رکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، جب سوچ درست ہو جائے تو انسان کی زندگی درست ہو جاتی ہے، اور جب سوچ انسان کی بگڑ جائے تو انسان کی زندگی بگڑ جایا کرتی ہے۔ آج مسلمانوں کی سوچ خراب ہو گئی، آج مسلمانوں کے دل و دماغ سے ایک تصور نکل گیا، جس تصور کے نکل جانے کے بعد انسان بے باک ہو چکا ہے، جس خیال کے نکل جانے کے بعد انسان کی زندگی پٹری سے اتر چکی ہے، جس فکر سے بے راہ روی کے بعد اور فکر کے فقدان کے بعد انسان کی زندگی کے اندر قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ سد پڑ گیا۔ آنکھ ہے جو چاہے دیکھ رہا ہے، زبان ہے جو چاہے بول رہا ہے، کان ہے جو چاہے سن رہا ہے، پیر ہیں جس طرف چاہتا ہے چل پڑتا ہے، ہاتھ ہے جس طرح چاہتا ہے گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں وہ کون سی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اعضاء کو گناہوں میں گرفتار کرتا ہے۔ کبھی زمین پر گناہ کرتا دکھائی دیتا ہے، کبھی پہاڑوں میں جا کر گناہ کرتا دکھائی دیتا ہے، کبھی ہوائی جہاز میں گناہ کرتے دکھائی دیتا
لیتا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن سے وہ کون سی چیز ہے جس کی رخصت ہونے کے بعد وہ ان چیزوں کا شکار ہو گیا اور ان گناہوں کا شکار ہو گیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کی طرف اللہ عز و جل نے رہنمائی فرمائی اور اسی سے متعلق اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے جو دیا ہے، توجہ چاہوں گا اگر یہ جملہ آپ کی سماعتوں میں صحیح طور پر بیٹھ گیا اور اس جملے کو دل کے اندر آپ نے اتار لیا تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ العظیم کسی حد تک بیلنس آ جائے گا اور سیدھے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، زمین عطا فرمائی، آسمان عطا فرمائے، ہاتھ اور پیر عطا فرمایا، بیوی بچے عطا فرمائے، سب کچھ عطا فرمایا۔ اتنی ساری نعمتیں اس نے عطا فرمائی، ہم ان نعمتوں کو یوز کرتے ہیں، ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ان نعمتوں سے متمتع ہوتے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے، توجہ چاہوں گا، اپنی مرضی سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا، اس طرح سے ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح سے اللہ نے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا۔ یہاں بات سمجھ میں آ گئی، ہم یہ سمجھ گئے کہ ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، آنکھ ہماری ہے، کان ہمارے ہیں، زبان ہماری ہے، پیر ہمارے ہیں، ہم جو چاہے کریں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، حساب کا دن قریب آ گیا اور تم منہ پھیرے بیٹھے ہو۔ سن لو میرے بندو، اس سے پہلے کہ میں تمہارا حساب لوں تم خود اپنا حساب لے لو، میں تم سے حساب لوں گا۔ میرے بندے، آنکھ میں نے دی تھی کیا کیا، زبان میں نے دی تھی کیا کیا، پیر میں نے دی تھی، پیر میں نے دیے تھے کیا کیا، ایک ایک چیز کا حساب تم سے ہوگا۔ کھانا میں نے دیا، زمین کے اندر اناج میں نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں میری عطا کردہ ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یوں ہی میں نے تم کو دے دیا اور میں تم سے حساب نہیں لوں گا؟ اللہ عز و جل حساب لے گا۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نقطے کو ذہن میں رکھو، قرآن کہتا ہے اقترب للناس، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ آپ ہیں اور ہم ہیں، ہماری زندگی جیسے جیسے کم ہوتی جاتی ہے ہم حساب کے دن کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم قیامت سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا 2 دن، ہمارے 3 دن، ہمارے 4 دن جیسے جیسے زندگی کے کم ہو رہے ہیں ہم قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، حساب کے دن سے قریب ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، اللہ جب حساب لے گا، ہے کسی میں حساب دینے کی طاقت؟ اللہ پل پل کا حساب لے گا، ایک ایک چیز کا حساب لے گا، ایک ایک نعمت کا حساب لے گا، اور جب وہ حساب لینے کے لیے آئے گا تو یاد رکھیں، اللہ اکبر! ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھا، اور نماز کی حالت کے اندر رحمت عالم سید المعصومین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے حالت نماز میں سرکار کو یہ دعا کرتے دیکھا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ سرکار جب نماز مکمل کیے تو میں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی
تعالی علیہ وسلم آسان حساب کی آپ نے دعا کی. یہ آسان حساب سے مراد کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے کسی چیز کے بارے میں جرح کی اور پوچھ لیا بس بندہ ہلاک ہو. جہاں سوال پوچھا کہ بندہ ہلاک. ہم ایک سوال کا جواب اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں دے سکتے. ایک نعمت کا جواب اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں دے سکتے. وہ کون سی نعمت ہے جس کو ہم نے مس یوز نہ کیا ہو؟ کتنے تعجب کی بات ہے. ہم سی اے اپوائنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کا تو حساب مینٹین کر، ہزاروں لاکھوں روپیہ اسے فیس دیتے ہیں. ایک اکاؤنٹنٹ کو رکھتے ہیں، اسے ہم تنخواہ دیتے ہیں کہ کتنی آمدنی ہوئی، کتنا خرچ ہوا، حساب رکھ. سال گزرتا ہے تو ٹیکس دینے کے سلسلے میں حساب رکھتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی یہ بھی سوچا اور اپنے گناہوں کا بھی حساب رکھنے کی ہم نے کوشش کی کہ اللہ عز و جل کو بھی ہم کو حساب دینا ہے اور وہ ہم سے حساب لے گا. انکم ٹیکس کے لیے ہم رجسٹر بنواتے، اکاؤنٹ سیٹ کرتے ہیں کہ کبھی آئی ٹی کی ریڈ پڑ گئی تو کیا ہوگا. کبھی ہم نے سوچا کہ قدرت اگر پکڑ لے گا تو کیا ہوگا. کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی. ایک ایک پل کا اللہ حساب لے گا. میرے بندے بتا تو نے اپنی زندگی کس کام میں گزاری؟ زندگی میں نے دی تھی. مال کس کام کے اندر خرچ کیا؟ بتا. مال میں نے دیا تھا. آپ جانتے ہیں اسی پر اکتفا نہیں، ہمارے انڈر میں جتنے ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے ہمارے ماتحت کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں بھی قیامت میں ہم سے سوال پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے ماتحت والوں کو کس طریقے سے ان کا خیال کیا، ان کی تربیت کی. کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے. ابھی ہاسپیٹ کے چند ذمہ داران میرے ساتھ بیٹھے تھے تو میں آج کے کلچر پر گفتگو کر رہا تھا. آپ اس سے اتفاق رکھیں گے اور وہ میری مائیں بہنیں جو گھر کے اندر سن رہی ہیں اللہ ماشاء اللہ وہ بھی اتفاق رکھیں گی. جانتے ہیں آج بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں پالنا نہیں چاہتی، باپ پالنا نہیں چاہتا. پالنے سے کیا مراد آپ نے سمجھا ہے؟ پالنے سے مراد یہ ہے کہ اسے گود میں لینا، اسے پیار کرنا، اس کے پیچھے ٹائم اسپینڈ کرنا، اس کی نقل و حرکت کا خیال کرنا، اس کے اندر خوبیاں پیدا کرنا، اس کے اندر کمال پیدا کرنا، اس کی تربیت کرنا. ماں باپ اس کی فکر نہیں کرتے. پیدا ہوا کام والی سنبھالے گی، وہی دھلائے گی، نہلائے گی، کپڑے پہنائے گی، پاؤڈر لگائے گی، بڑا کرے گی. ماں کام والی کو پیسے دے دیتی ہے، باپ کام والے کو پیسہ دے دیتا ہے. بچہ پل رہا ہے، تربیت نہیں پا رہا، وہ پل رہا ہے. یہاں تک کہ اب جو کلچر، چونکہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے بارے میں ڈسکشن چل رہا تھا، اس وجہ سے میں نے ان کے سامنے یہ پروپوزل رکھا جس کو انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا اور سمجھے بھی. میں نے کہا اب ماں باپ بچوں کو پالنے سے بھی کنٹالتے ہیں. ارے یار، وہ خاص طور پر
خدا کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ میکزیمم ماں باپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ویکیشن ہوتا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد بچوں کے بارے میں ماں باپ کہتے ہیں کوئی ایسی اسکول نہیں جہاں 12 مہینے پڑھائی ہوتی ہے، بچے تو تھکا دیتے ہیں۔ یہ سوچ بدلی۔ اپنا ہی بچہ ویکیشن میں گھر آ جائے، ویکیشن میں آنے والا بچہ بھی اب کھٹکتا ہے، سونے نہیں دیتا، ڈسٹرب کرتا ہے، بھاگتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ العیاذ باللہ۔ اب ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسکول ہم لوگ چلاتے ہیں، کبھی اگر پیرنٹس میٹنگ ہو، پیرنٹس جلدی سے پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ۔ ایک عجیب سی زندگی بن چکی ہے، آہستہ آہستہ خود غرضی اتنی بڑھ گئی کہ اپنی ہی اولاد کو پالنے کے سلسلے میں انسان کی سوچ بدل رہی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایسی اسکول ہو تو بتائیے جہاں پر ہاسٹل کا بھی پروویژن ہو تاکہ بچہ ایجوکیشن بھی حاصل کرے اور وہیں پر کھائے پیے پلے اور رہے۔ غلط نہیں ہے، لیکن یہ سوچ بن گئی۔ تو بچے کو پالنے کے لیے، بچے کی پرورش کے لیے ماں باپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ گئی، اور یہی پوزیشن جب یہی بچے کا باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتا ہے اور ناکارہ ہو جاتا ہے، تو اب یہی بچہ سوچتا ہے کہ اولڈ ہاؤس میں ابا کو چھوڑ دو، ان کی خدمت مجھ سے نہیں ہو پاتی۔ جو آپ نے بچپن میں بچے کے ساتھ کیا، اب وہی بچہ بڑھاپے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، سن لو، ایسا مقدس مہینہ آ رہا ہے جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت جبریل امین نے دعا کی، اور آمین کہنے والی کوئی اور ذات نہیں، سید المعصومین کی ذات ہے۔ حضرت مختار کائنات منبر پر قدم رکھتے ہیں اور جبریل امین دعا کرتے ہیں، اے اللہ، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، اس کا چہرہ گرد آلود ہو، وہ ہلاک ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اس پر آمین کہا ہے۔ اولڈ ہاؤس میں بھیجنے کا پلان نہ بناؤ، لیکن یہ کلچر بنا کیسے؟ یہ ہم لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے کہ بچپن میں ہم نے بچوں کو نہیں پالا، تو بڑھاپے میں وہ ہمیں رکھنے کو تیار نہیں۔ اتنے مصروف ہو گئے ماں باپ کہ کچھ بھی بچوں کا دیکھنے کے لیے، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے پیرنٹس تیار نہیں ہیں۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا، اللہ پوچھے گا ہم سے۔ یہ نہ سمجھنا کہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ خود قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ بہت سخت مرحلہ ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب قبرستان جاتے تو بہت روتے کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر، اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ جہنم و جنت کے تذکرے سے کبھی آنسو نہیں نکلتے؟
لیکن قبرستان جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے آنسو بہت نکلتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اب سنیے جواب۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا قبر کا مرحلہ آسان ہو گیا اس کا حشر کا مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ اور یہ ایسی تاریک اور اتنی کٹھن جگہ ہے کہ وہاں کے سوالات و جوابات اور وہاں سے آسانی سے گزر جانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ قبر میں جب پوچھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ سوال ہی تو پوچھے جائیں گے۔ کیا یہ پوچھا جائے گا مال کتنا کمایا؟ نہیں، قبر میں عقیدے کا سوال ہوگا، قبر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، قبر میں دین کے بارے میں سوال ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمارے دماغ میں تو یہ بات بیٹھ گئی ہے، اسے آج نکال کر اٹھنا، یہاں سے نکال کر کے اٹھنا کہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ نہیں، سب کچھ خدا کا ہے اور سب چیزوں کا حساب خدا لے گا، ہمارا کچھ نہیں۔ اور اگر کوئی بھرم میں ہے کہ نہیں ہمارا ہے تو میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، برہنہ پیدا ہوتا ہے، بغیر کپڑے کے پیدا ہوتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں لاتا، خالی ہاتھ اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ محنت کی، مشقت کی، گھر بنایا، فیکٹری بنائی، دکان بنائی، سب کچھ کر لیا اس نے، بہت کچھ اس نے بنا لیا۔ پوچھو یہ بنگلہ کس کا ہے؟ میرا ہے۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے۔ یہ فیکٹری کس کی ہے؟ میری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے غلط نہیں کہا، لیکن اللہ یہ نہیں کہتا کہ یہ تیرا ہے، یہ نہیں۔ اور اگر کسی کو یہ بھرم ہے کہ یہ میرا ہے تو میں چیلنج سے کہتا ہوں جب مرو تو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، جب مرو تو بنگلہ بھی لے کر کے جاؤ، گاڑی بھی لے کر کے جاؤ، فیکٹری بھی لے کر کے جاؤ، تو آپ کہیں گے یہ کوئی تھوڑی لے کر کے گیا ہے کہ میں لے کر کے جاؤں۔ فلسفہ سمجھ میں آ گیا، تمہارا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ نے تم کو استعمال کے لیے دیا تھا، اور جب تم گئے تو اللہ نے دوسروں کو عطا فرما دیا۔ اس بھرم سے نکل پڑو باہر، اس سے باہر نکل پڑو۔ ہمارا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ حساب لے گا۔ میں نے دیا تھا میرے بندے، میں نے دیا تھا، زندگی بھی میں نے دی تھی، دولت بھی میں نے دی تھی، اقتدار بھی میں نے دیا تھا۔ لا حساب دے میرے بندے، جو کچھ میں نے دیا تھا اس کا تو نے کیا کیا؟ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے تم خود اپنا حساب لے لو، اپنا حساب لے لو۔ کیسے اپنا حساب لو؟ کس طریقے سے ہم اپنا حساب لیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چٹائی کے نیچے ایک درہ رکھتے تھے، اور رات ہوتی تھی تو اپنے پیر پر مارتے تھے اور اپنے سے خود سے پوچھتے تھے، اے عمر آج تو دن بھر کس راستے پر چلا؟ وہ شخص عقل مند ہے جو خدا کے حساب لینے سے پہلے خود اپنا حساب لینا شروع کر دے، اور اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو غفلت میں زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے مجھ سے کون پوچھنے والا، جس نے دیا ہے وہی پوچھے گا۔ ہے طاقت جواب دینے کی،
ہے طاقت حساب دینے کی۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آئے اللہ کیسے حساب لے گا؟ خربوں اربوں انسان، بے حساب انسان، سب کا حساب کیسے اللہ لے گا؟ تو سائنس جتنی ترقی کرتی ہے نا، اسلام کا حسن اور سچائی اتنی ہی بے نقاب ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج پہلے ایسا تھا کہ آدمی کاغذ اور قلم کے ذریعے حساب کرتا، پھر اس کے بعد جو ہے کیلکولیٹر آیا، اس کے ذریعے بندہ حساب کرنا شروع کیا۔ اب کمپیوٹر آیا، پوری دنیا میں چلنے والے کاروبار کا حساب فنگر پرنٹ پہ جلیے فٹافٹ فٹافٹ پتہ چل جاتا ہے، اتنا آیا اتنا گیا، یہ حساب سامنے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پورے کاروبار کا حساب پلک کے جھپکتے تمہارے سامنے آ جائے، تو جو عالم الغیب والشہادہ ہے وہ جب حساب لینے کے لیے آئے گا تو اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ اور خود اس نے فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اس کو حساب لینے میں تاخیر نہیں ہوگی، بالکل حساب لینے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ وہ چند سیکنڈ کے اندر تو سب کا حساب لے لے گا، وہ اتنی جلدی حساب لینے والا ہے، بلکہ قیامت کا دن آدھا بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ساری مخلوق کا حساب ہو جائے گا، ساری مخلوق کا حساب۔ اور جس کے دماغ کے اندر یہ بات گھر کر جائے کہ مجھے رب کو حساب دینا ہے، پھر وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اور اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اکثر دیکھا، کس کو؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں نے ان کو اکثر دیکھا کہ محراب میں اس طرح سے بلک بلک کر کے روتے جیسے کسی نے ان کو جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو، بلک بلک کر کے روتے، اور رو کر کیا کہتے؟ اے اللہ، اگر تو نے حساب لیا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ ذرا سوچو کون کہہ رہا ہے جو خلفائے راشدین میں سے ہیں اور جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہہ کر کے فرمایا، جس کو اعلی حضرت نے خطبہ رضویہ کے اندر یوں کہا، اخر رسول و زوج البتول۔ وہ مولا علی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ وہ مولا علی جن کے لخت جگر نے اسلام کی زندگی کے لیے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا، وہ تو حساب سے اتنا ڈرتے ہیں، اور ہم حساب لینے سے بالکل نہیں، ہم بالکل حساب کی فکر سے غافل ہو گئے۔ یوں سمجھتے ہیں ہم جو چاہے کریں، میاں آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چند روایتیں آپ کو حساب سے متعلق پیش کر دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ عز و جل جب حساب لے گا تو کیا پوزیشن ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ اس حساب کے تصور سے کتنا کانپتے تھے، کتنا ڈرتے تھے، آپ کو نہیں معلوم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ کون؟ حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہیں،
जिनकी शहादत के बाद उनको गुस्ल देने वाला इंसान नहीं, अल्लाह के मासूम फरिश्ते हैं। वो हजरत हंजला सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में मुलाकात के लिए हाजिर हुए। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कैसे हो हंजला? अब जवाब सुनिए हजरत हंजला का। अर्ज करते हैं, हंजला तो मुनाफिक हो गया, हंजला तो मुनाफिक हो गया। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सुभान अल्लाह, तुम ये क्या कह रहे हो? सुभान अल्लाह ताज्जुब के लिए कहा जाता है, ये क्या कह रहे हो? अब हजरत हंजला बयान करते हैं, सुनिए। हजरत हंजला बयान करते हैं कि मैंने कहा कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं तो आप हमें जन्नत और जहन्नम की याद दिलाते हैं, तो कैफियत ये होती है कि हम अपनी आंखों से गोया जन्नत और जहन्नम को देख रहे हैं। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चले जाते हैं और बीवी बच्चों और जायदाद वगैरह में मशगूल हो जाते हैं तो हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। अब इतना सुनने के बाद सिद्दीक अकबर ने क्या जवाब दिया? फरमाते, हंजला, अल्लाह की कसम, ये कैफियत तेरी नहीं, ये तो कैफियत मेरी भी है, हमारे भी कैफियत है ये। चुनाचे मैं और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के पास चल पड़े। आप सोचो, मैं जब सोचता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। कौन सिद्दीक अकबर, जिन्होंने पैसा से, अपने पैसे से मस्जिद नबवी के लिए जमीन अता फरमाई, आज सदियां गुजर गई, उस मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है, कितने सजदों का सवाब सिद्दीक अकबर को मिल रहा है। और कौन सिद्दीक अकबर, अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि इंसानों में इश्क रसूल की बुनियाद डालने वाली जात का नाम है, आशिक अव्वल का नाम है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। बल्कि मोहब्बत रसूल ही के अंदर वो इस दुनिया से कुछ कर गए, जिनको सरकार ने जन्नत की बशारत ही नहीं दी बल्कि कुदरत ने उनके सच्चे होने की गवाही अता फरमाई, जिनकी शान में अल्लाह की किताब के अंदर आयतें नाजिल हुई। वो सिद्दीक अकबर अपनी कैफियत के बारे में हजरत हंजला से कहते हैं कि ये कैफियत तुम्हारे अकेले की नहीं, ये तो मेरी भी कैफियत है। आओ चलो चलते हैं हुजूर के पास। दोनों चले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो अब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हंजला के हाजिर होने के बाद अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह, यानी हजरत हंजला ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हंजला मुनाफिक हो गया है। आपने फरमाया ये क्या है? तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके पास होते हैं तो आप जन्नत और जहन्नम की याद दिलाते हैं, तो कैफियत ये हो जाती है कि गोया हम उन्हें देख रहे हैं। फिर जब आपके पास से जुदा होते हैं तो मुआशी उमूर में मशगूल हो जाते हैं, तो बहुत कुछ भूल जाते हैं। तब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर हमेशा तुम्हारा यही हाल रहे या तुम इस हाल पर रह जाओ जिस हाल में मेरे पास थे, मेरे पास होते हो और जिक्र में होते तो फरिश्ते, और जिक्र में होते तो फरिश्ते तुम्हारे बिस्तरों और तुम्हारे रास्तों में तुमसे मुसाफा करें, लेकिन ए हंजला, एक घड़ी दूसरी घड़ी से मुख्तलिफ होती है। यानी मेरी महफिल के अंदर बैठने के बाद जो तुम्हारी कैफियत होती है कि दुनिया से बेरगबती और जन्नत और जहन्नम के अंदर डूब जाते हो उसके तसव्वुर में, अगर यही हाल तुम्हारा परमानेंट रहे तो तुम जहां भी रहोगे फरिश्ते तुमसे मुसाफा करने के लिए आएंगे। लेकिन इंसान की जिंदगी के अंदर वक्त बदलता रहता है,
कैफियत दिल की बदलती रहती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां मुहद्दिसीन के कहने का मकसद यह है कि इन हजरात के दिलों के अंदर आखिरत का कितना डर है और अल्लाह के हिसाब लेने का कितना खौफ है कि हुजूर के सामने कैफियत अलग और हुजूर के पास से जाने के बाद कैफियत अलग। इसलिए याद रखें, जो अपना हिसाब लेने का आदी है उसकी जिंदगी के अंदर निखार पैदा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें। फरमाया गया, जब तुम सुबह करो तो अपने नफ्स का एहतसाब करो, नीयतें करो, जाना कहां है, करना क्या है, क्या प्लान है। कहीं तुम्हारे जहन के अंदर किसी गुनाह का ख्याल और तसव्वुर आ जाए, झटक दो कि अल्लाह को मुझे हिसाब देना है, वो पूछेगा मुझसे। और ये न समझना जिस जमीन पर चल रहे हो वो जमीन नहीं बोलेगी, जमीन भी बोलेगी। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के पास हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, कुरान कहता है यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कयामत के दिन जमीन बोलेगी। तो सरकार इससे क्या मुराद है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जमीन के ऊपर जिसने नेकी की जमीन उसकी भी गवाही देगी और जिसने गुनाह किया जमीन उसके खिलाफ भी गवाही देगी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए जरूरत है कि अपना हिसाब लो। अब आइए मैं और समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मैमून इब्न महरान रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बंदा उस वक्त तक परहेजगार नहीं हो सकता जब तक कि अपने नफ्स का मुहासिबा इस तरह न करे जिस तरह अपने शरीक का करता है कि उसने कहां से खाया और कहां से पहना। किसी को पार्टनर बना लो तो पार्टनर से पूछा जाता है, यार ये पैसे कहां से आए, कहां गए। जिस तरह से तुम उससे हिसाब लेते हो ऐसे ही खुद से भी हिसाब लो, क्या खाया, कहां का खाया, कहां से खाया। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कब्ल इसके कि अल्लाह की अदालत में तुम्हारी जवाबदही हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कौन है जो अल्लाह की बारगाह में जवाब दे सकता? एक छोटा सा सवाल हम अगर खुद से पूछें कि अल्लाह हमसे एक दिन का हिसाब ले कि सुबह से लेकर रात तक आज के दिन बंदा तूने क्या किया, है हमारी ताकत जवाब देने की? है हमारी ताकत? मुझे बताओ। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं, कब्ल उसके कि अल्लाह ताला की अदालत में तुम्हारी जवाबदही हो, खुद ही अपना एहतसाब कर लो, खुद ही अपना जालल हिसाब ले लो और एक बड़े मारके इम्तिहान के लिए अपने आप को तैयार करो। अब सुनिए आगे क्या फरमाते हैं, जिसने दुनिया में अपना एहतसाब कर लिया आखिरत में उसका हिसाब आसान हो जाएगा। जिसने दुनिया में अपना एहतसाब कर लिया आखिरत में उसका हिसाब आसान हो जाएगा। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसी दुनिया में अपना एहतसाब कर लो ताकि आखिरत में हमारा हिसाब आसान हो जाए। इसी तरीके से फरमाया गया, अक्लमंद शख्स वो है
جو اپنے نفس امارہ کی باطل خواہشات پر قابو پالے اور آخرت کے لیے کام کرے. اور عاجز شخص وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی تمنا کرے. اللہ ہم سب کے اوپر کرم کی نظر فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. نفس سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، اس سے بڑا کوئی دشمن ہے ہی نہیں. ہے شیطان بھی بڑا دشمن، لیکن نفس بھی بڑا دشمن ہے. اور یہ بڑا دشمن نہ ہوتا تو اعلی حضرت یوں نہ کہتے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. نفس کبھی اچھائی کی طرف لے ہی نہیں جاتا، برائی کی طرف لے جاتا ہے. ہمیشہ ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. اسی لیے جب کسی پوچھنے والے سے پوچھا گیا کہ جنت کتنی دوری پر ہے تو فرمایا 2 قدم کی دوری پر. 2 قدم کی دوری پر. کہا وہ کیسے؟ کہا ایک پیر اپنے نفس پر رکھ اور دوسرا پیر جنت میں رکھ دے. جہاں کسی نے اپنے نفس پر پیر رکھ دیا اور نفس کی بات نہیں مانی، بس سمجھ لو کہ اس نے جنت کا راستہ اپنے لیے آسان کر دیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے عقل مند کہا؟ کہے دنیا جسے عقل مند کہنا ہو کہے، لیکن دنیا کے انسان کا کہنا سچ اور جھوٹ دونوں پر مبنی ہوتا ہے. لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عقل مند کہہ دیں تو یقیناً وہ عقل مند ہے، وہ دانا ہے. اب اگر آپ حضور کی نظر میں عقل مند بننا چاہتے ہیں یا ہم سب حضور کی نظر میں عقل مند بننا چاہتے ہیں تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے عقل مند فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند کے لیے 1 ساعت ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے. یعنی ایسا وقت پورے دن میں اس کے پاس ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ آج تو نے کیا کیا، آج تو نے کیا کیا. اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہاتھ پیر آپ کے اپنے ہیں، نہیں، یہ سب اللہ کے ہیں. اور قیامت میں آپ کے خلاف ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ سب بولیں گے قیامت کے دن. حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن پروردگار ایک بندے کو بلائے گا، اس کے سامنے اس کے دفتر رکھے جائیں گے اور اس کو بتایا جائے گا یہ سب تو نے گناہ کیے. وہ کچھ عذر پیش کرے گا، کوئی انکار کرے گا، تو رب کس کو بلائے گا جانتے ہیں؟ ہاتھ پیر زبان ان سب کو بلائے گا، گواہی دو. اب جب وہ ہاتھ پیر زبان جب اس بندے کے بولنے لگیں گے تو وہ کہے گا میں تو تم کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا، تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. اللہ ان سب کو بولنے کی قوت عطا کرے گا. کس ہاتھ سے گناہ کر رہے ہو؟ یہ ہاتھ تو گواہ دے گا، گواہی دے گا. کس زبان سے گناہ کر رہے ہو؟ یہ زبان گواہی دے گی. یہ پیر گواہی دے گا. کہاں جاؤ گے؟ ہے ڈینائی کرنے کی طاقت؟ ہے اس سے بچنے کی کوئی صورت؟ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا احتساب کرے. ایک گھڑی دن میں ایسی نکالو جس کے اندر تم اپنا احتساب کر سکو کہ آج تم نے کیا کیا ہے. جو ہے انکم ٹیکس والوں کو حساب دینے کی فکر ہے، اکاؤنٹنٹ کو فکر ہے، بیپاریوں کو فکر ہے. آج ایک فکر پیدا کر لو کہ خدا کو بھی حساب دینا ہے، اور اس سے پہلے کہ خدا حساب لے ہم خود اپنا حساب لینا شروع کر دیں.
ہم خود اپنا حساب. اور اگر کوئی شخص، اب سنیے، قربان جائیے میرے آقا کو ہماری کتنی فکر ہے، کس کس طریقے سے ہمیں ابھارا جا رہا ہے. اگر کوئی شخص محاسبہ کرتا ہے، دن میں ایک گھڑی نکال کر اپنا محاسبہ کرتا ہے. کبھی آدمی نماز کے اندر مصروف ہے، نفل پڑھ رہا ہے، میں نفل پڑھ رہا تھا وقت نہیں ملا، تلاوت کر رہا تھا وقت نہیں ملا، اس لیے میں اپنا احتساب نہیں کر سکا، سوچا کہ یہ وقت بھی تلاوت اور اس میں گزار دوں. اب حضور کیا فرماتے ہیں سنیے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھڑی بھر غور و فکر کرنا، گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ اب آخری بات عرض کر دوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. کون حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ اللہ اکبر، جن سے حضور قرآن سنتے تھے. کون حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ؟ جن سے حضور قرآن سنتے تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ذرا سن لینا اور بس اس کو سن کر سوچ بنا کر کے اٹھو. ارشاد فرماتے ہیں مومن، غور سے سنیے گا، پوری توجہ سے سنیے گا، کسی طرف توجہ مت رکھیے. جو سنا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث، مکمل اس پر توجہ، ایک ایک لفظ پر توجہ. فرماتے ہیں مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی چوٹی پر سمجھتا ہے اور ہما وقت اسے اندیشہ رہتا ہے کہ وہ اس پر آ گریں گے. نہیں سمجھے؟ گناہ کو کہاں سمجھتا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پر، بلندی پر. اب آپ مجھے بتائیے، آپ پہاڑ کے نیچے ہیں اور کوئی چیز چوٹی پر ہے، وہاں سے اگر آپ پر گری تو بچ سکیں گے آپ؟ تو مومن جو ہے وہ اپنے گناہ کو پہاڑ کی چوٹی پر سمجھتا ہے اور ہما وقت اسے اندیشہ رہتا ہے کہ وہ اس پر آ گریں گے. یہ مومن کی کیفیت ہے. لیکن فاجر، گنہگار، گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص، گناہوں کا عادی شخص، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب کہ فاجر آدمی کے نزدیک اس کے گناہ، جب کہ فاجر آدمی کے نزدیک اس کے گناہ اتنے معمولی ہوتے ہیں کہ گویا وہ کوئی مکھی ہو جو اس کی ناک پر بیٹھے اور وہ اسے اڑا دے. کیا یہ سچ نہیں کہ ہم گناہ کو آج معمولی سمجھنے لگ گئے؟ ہے کوئی جو گناہ کو پہاڑ کی چوٹی پر سمجھتا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کی نافرمانی کو پہاڑ کی چوٹی پر سمجھتا ہو؟ اتنا ہلکا گناہ کو سمجھ لیا گیا. ارے یار کیا ہے چلتا ہے مولانا آج کے دور کے اندر، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. ڈرو اللہ سے، خوف کرو اللہ کا، جواب دہی کا تصور دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو، اور بس یہ نصیحت لے کر کے یہاں سے اٹھو کہ ایک دن اللہ حساب لینے والا ہے، اور پل پل کا حساب، ایک ایک نعمت کا حساب قیامت کے دن اللہ عز و جل ہم سے لے گا. اور جب وہ حساب لے گا
تو خود اعلی حضرت عظیم البرکت لرزتے کانپتے ہوئے کہتے ہیں تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آپ ذرا سوچو، وہ پالنہار حقیقی جو سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اگر زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں ہم، اور آخرت کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب لے، ہم اپنا حساب خود لینا شروع کر دیں۔ دیکھیے دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ حساب کی جہاں بات ہوتی ہے، کچھ لے دے دلا کر کے بھی سب سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مجھے بتاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ امت کی تعلیم کے لیے، امت کے دل و دماغ کو آخرت کی فکر کی طرف مائل کرنے کے لیے، اور امت کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کرتے تاکہ امت بھی یہ دعا کی عادی بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ عز و جل کی حمد پہلے بجا لائیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دعا کرتے دیکھا، اس نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی، اور ایک دوسرے کے قریب سے گزرے، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی دعا کر رہے تھے، ان کے قریب سے گزرے تو وہ دعا کے اندر ابتدا اس طرح سے کیے انہوں نے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، تو سرکار نے فرمایا اب تم جو مانگو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو دعا سے پہلے اللہ کی حمد کر لیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام بھی پیش کر لیا کرو، اور یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب لے، ہم روزانہ وقت نکال کر اپنا حساب لے لیا کریں، اور جو اپنا حساب لینے کے لیے وقت نکالتا ہے یا غور کرتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی غور کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور آخری جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، گناہ بے چینی پیدا کرتا ہے اور نیکی سکون پیدا کرتی ہے۔ جب جب نیکی کرو گے اللہ دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون عطا فرمائے گا، اور جب جب گناہ کے اندر گرفتار ہوں گے اللہ نہ کرے
تو زمین کے اوپر بھی بے چینی اور آخرت میں بھی بے چینی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ شب برات آئے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیا کریں، ہم کر لیں، معافی مانگ لیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب برات اللہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن چند ایسے کم نصیب ہیں جن کی مغفرت اللہ نہیں فرماتا۔ ان میں سے خاص طور پر ایک حدیث میں 2 کا ذکر بھی آیا ہے، اور اس طرح سے کئی احادیث ہیں مختلف گناہوں کے مرتکب کے حوالے سے، بغیر توبہ کیے بخشش کے حوالے سے بخشش ان کے لیے روک دی جاتی ہے، لیکن مشرک کے حوالے سے ہے کہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مومن دوسرے مومن کے لیے دنیاوی معاملات میں سینے میں کینہ رکھے، اللہ عز و جل اس مقدس رات میں فرشتوں سے فرماتا ہے یہ ایک دوسرے کے لیے سینے میں کینے رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اب یہ رات بھر دعا کریں یا مغفرت کی بھیک مانگے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، جب تک یہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے میں بھی انہیں معاف نہیں کروں گا۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا معمول تھا کہ 14 شعبان کو اپنے گھر پر لوگوں کو بلاتے اور گلے ملواتے اور فرماتے تم ایک دوسرے کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ آخرت کا سفر بڑا کٹھن ہے، آخرت میں جواب دہی کا تصور ہمیشہ پیش نظر اللہ ہمارے رکھے، اور ہمیں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے پہلے اپنے احتساب کی توفیق نصیب فرمائے، اور اچھوں کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے شہر میں الحمدللہ سنی دعوت اسلامی ایک طویل عرصے سے دینی خدمات انجام دے رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس تحریک سے وابستہ ہوں، اس تحریک کا ساتھ دیں، اس تحریک کے ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہوں، اس تحریک کے قافلے میں شریک ہوں، اس تحریک کے اسکول میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائیں، اس تحریک کے ادارے کے اندر اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں دارالعلوم کے اندر۔ اور آج الحمدللہ آپ لوگوں نے جو ادارے کی خدمت کی، اسی خدمت کے نتیجے میں آج الحمدللہ آپ کے سامنے 4 علماء اور 4 حفاظ انشاءاللہ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ کی نگاہوں کے سامنے ان کی دستار ہوگی جسے آپ مشاہدہ کریں گے۔ یہ جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک دین کی تعلیم دیتے رہیں گے، ادارے کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو، نیکی کے حوالے سے ایک بات بتاؤں، نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک خرچ نہ کرو۔ لن تنالوا البر، ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو۔ خرچ کرنے کے بعد ہی انسان نیکی کو پہنچتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ تو وقت بھی خرچ کریں، مال بھی خرچ کریں، جان بھی خرچ کریں، اولاد بھی خرچ کریں، مال بھی خرچ کریں۔ اللہ ہم سب کو دین کی خاطر اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ تن من دھن خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔